اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خوابوں کے شہر کی، مستقبل میں دبئی کی خوبصورتی اور ترقی کو شکست دینے والا شہر، ایسا شہر جس میں رہنا مستقبل میں ہر کسی کا خواب ہو سکتا ہے۔ افغانستان کو یورپین ممالک کے ہم پلہ بنانے والے شہر کے انفراسٹرکچر نے یورپین انجینئرز کو حیران کر دیا ہے، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ افغانستان کے پاس وہ کون سی جدید ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ اتنے کم وسائل میں خوابوں کا شہر بنانے جا رہے ہیں، یا پھر دنیا کی کون سی سپر پاور ان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ خوابوں کے شہر کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، افغانستان میں جنگ بندی کے بعد امن و امان کی صورتحال کچھ بہتر ہوئی تو افغان حکومت نے ایسے بہت سے میگا پروجیکٹس پر کام کرنے کا آغاز کیا جس کو دیکھ کر تمام دنیا حیران رہ گئی ہے، کیونکہ امریکہ اور اس کے حامیوں کا خیال تھا کہ طالبان جنگ سے تباہ و برباد افغانستان کو سنبھالنے میں ناکام رہیں گے، لیکن انہی طالبان نے ایک طرف تو جنگ بندی کے بعد افغانستان میں امن و امان کو بہتر بنایا، تو دوسری طرف ان پروجیکٹس کو ری اوپن کیا جن پر جنگ کی وجہ سے کام روک دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سے نئے میگا پروجیکٹس کا بھی آغاز کیا جو افغانستان کو جلتے ہوئے اور جنگ سے تباہ شدہ افغانستان سے خوبصورت اور ترقی یافتہ افغانستان میں بدلنے جا رہے ہیں۔ انہی پروجیکٹس میں سے ایک افغانستان میں بنایا جانے والا خوابوں کا شہر نیو کابل سٹی ہے، جس پر سن 2008 میں محدود پیمانے پر کام کا آغاز کر دیا گیا تھا، لیکن اس وقت بھی افغانستان کے پاس اتنے وسائل نہ تھے کہ وہ اس پر بڑے پیمانے پر کام کر سکتے۔ دوسری طرف جب امریکہ نے حملہ کیا تو انہیں فوری طور پر ایسے تمام پروجیکٹس پر کام کو روکنا پڑا۔ اب اس پروجیکٹ پر نہ صرف کام کا آغاز ہو چکا ہے بلکہ اتنے ہی ہائی لیول پر اور بڑی تیزی کے ساتھ اس پر کام شروع ہو چکا ہے، جسے دیکھ کر تمام دنیا حیرت زدہ ہے، اور ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ تمام سہولیات اور ترقی جو دبئی جیسے انتہائی جدید اور ترقی یافتہ شہر نے اتنے سالوں میں حاصل کی، وہ افغانستان اتنے کم عرصے میں کس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جب تمام دنیا نے نیو کابل سٹی کے انفراسٹرکچر کو دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ہر لحاظ سے انتہائی جدید اور خوبصورت واقعی خوابوں کا شہر بننے جا رہا ہے۔ یہ شہر 3 ملین لوگوں کے لیے بنایا جائے گا، جن میں انہیں یورپین طرز کے کسی بھی شہر کی طرح سہولیات میسر آئیں گی۔ ایک طرف تو اس شہر کو جدید سہولتوں سے مزین کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف اس میں کاروباری، تعلیمی، تفریحی اور سیاحی مرکز بھی قائم کیے جا رہے ہیں، جن کے قیام میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ یہ صرف جدید سہولیات کی آماجگاہ نہ ہو بلکہ یہ خوبصورتی میں بھی کسی جدید شہر کا مقابلہ کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے ان کاروباری، تعلیمی، تفریح اور سیاحی مراکز کے لیے ایسے نقشے اپروو کیے گئے ہیں جن میں خوبصورت انفراسٹرکچر کو جدید اور خوبصورت مٹیریل سے بنایا جائے گا۔ پورے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے اس شہر پر کام کے آغاز ہونے کے ساتھ ساتھ ہی اس میں پودے اور درخت لگانے شروع کر دیے گئے ہیں، جو نہ صرف اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں بلکہ ایٹماسفیئر کو بھی صاف رکھنے میں مدد فراہم کریں گے۔ سڑکیں اور پبلک پوائنٹس بنانے میں بھی اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ ان کو انتہائی آرام دہ اور جدید بنایا جا سکے۔ شہر کے ایک حصے کو انتہائی جدید شکل دی گئی ہے تو اس کے ایک حصے کو زراعت کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ شروع میں جب یہ صورتحال دنیا کے سامنے آئی تو کچھ لوگوں نے اس پر عجیب و غریب خیالات کا اظہار کیا، لیکن جب اس پر کام کا آغاز کیا گیا تو افغان حکومت نے زراعت کے اس پروجیکٹ کو بڑی ہی خوبصورتی اور عقل مندی کے ساتھ ہینڈل کیا۔ یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خوابوں کے شہر میں زراعت کا کیا کام؟ ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ اس موقع پر افغان حکومت نے اپنے پرانے کابل شہر سے سبق حاصل کیا ہے۔ امریکہ کے افغانستان کے حملے کے بعد جب افغانستان کے بعض علاقوں میں مسلسل بمباری سے تباہی و بربادی ہوئی تو سڑکوں کے تباہ و برباد ہونے کے بعد ان علاقوں کے شہری علاقوں کے ساتھ روابط ختم ہو گئے۔ زرعی علاقے مکمل طور پر جنگ کی تباہ حالیوں کی وجہ سے جل کر خاکستر ہو گئے، تو وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے کاروباری صورتحال بھی انتہائی خراب ہو گئی۔ ایسی صورتحال میں ان علاقوں میں ایک بھاری تعداد میں لوگوں نے کابل شہر کا رخ کیا، جس کی وجہ سے کابل شہر کی آبادی میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور اس بے پناہ اضافے کی وجہ سے بے پناہ مسائل بھی پیدا ہو گئے۔ ایک طرف تو یہ شہر گندگی کا ڈھیر نظر آنے لگا تو دوسری طرف فضائی آلودگی اتنی بڑھ گئی کہ حکومت کے لیے اس پر قابو پانا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے افغان حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس خوابوں کے شہر یعنی نیو کابل سٹی میں شروع سے ہی ایسی صورتحال کو کنٹرول کیا جائے گا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے بڑی تعداد میں پودے اور درخت لگائے اور اس شہر کے ایک حصے کو زراعت کے لیے مختص کر دیا، جس سے 2 فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک طرف تو ان سے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے، تو دوسری طرف اس کی مدد سے زرعی پیداوار کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔
कुछ अजनास जिसके लिए न्यू काबुल सिटी का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा साबित हो सकता था, इन्हीं अजनास को इस जरी हिस्से में पैदा किया जाएगा। शहर के करीब होने की वजह से मंडियों तक लाने में भी इसको आसानी रहेगी और दूसरी तरफ वो फॉरनर जो कि काबुल शहर में आएंगे उन्हें इस जरी हिस्से का विजिट करवाकर अफगानिस्तान की अजनास से भी मुतारिफ करवाया जाएगा। ये शहर मुस्तकबिल में अफगानिस्तान की तरक्की में एक संग मील साबित होने जा रहा है। इस शहर पर काम के आगाज के साथ ही इन बेपनाह लोगों को रोजगार मुयस्सर आएगा जिनका रोजगार अमेरिका के हमले के बाद खत्म हो चुके थे। रोजगार के बेशुमार मौके पैदा होंगे। जैसे जैसे इस पर काम आगे बढ़ता जाएगा बेरोजगारी खत्म होगी, खुशहाली आएगी। तो दूसरी तरफ जब बेरोजगारी खत्म होगी तो कुदरती तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी। जब इस शहर पर काम का आगाज हुआ तो कुछ लोगों का कहना था कि अफगानिस्तान की हुकूमत को इस प्रोजेक्ट पर नाकामी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वो इतने जदीद प्रोजेक्ट को हैंडल करने में नाकाम हो जाएंगे। इनका ख्याल था कि इतने जदीद प्रोजेक्ट के लिए यूरोपियन कंट्री से मशीनरी इंपोर्ट की जाएगी जिस पर भारी लागत में सरमायाकारी होगी, जो कि इस वक्त अफगानिस्तान की माशी सूरत हाल को देखते हुए अफगानिस्तान की हुकूमत के हक में नहीं है। लेकिन तालिबान ने यह साबित कर दिया कि इनके इंजीनियर्स किसी भी दूसरे मुल्क के इंजीनियर्स का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने अपनी 100 साल पुरानी मशीनरी को रीयूज करके इस मकसद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि इतनी पुरानी मशीनरी को किस तरह उन्होंने पहले रिपेयर किया और फिर अपने काम में लाने के लिए इस्तेमाल किया। अफगानी इंजीनियर्स बहुत अच्छे तरीके से इस मशीनरी को इन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं और फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ मुंतकिल कर देते हैं जहां जहां पे इस मशीनरी की जरूरत होती है, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान में बहुत से दीगर प्रोजेक्ट्स पर भी इसी तरीके से काम हो रहा है। इनमें अफगानिस्तान में बनने वाला सबसे बड़ा मसनूई दरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बनाई जाने वाली सबसे बड़ी रेलवे लाइन, कतर की मदद से एक बहुत बड़े शहर की तामीर और सबसे अहम अफगानिस्तान में कानगनी के जरिए बेपनाह छुपी हुई मादनियात की तलाश का काम बहुत तेजी से जारी है। उम्मीद की जा रही है कि सन 2025 तक ये तमाम काम तकरीबन अपने पाया तकमील को पहुंच जाएंगे। इस वक्त अफगानिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक इंतहाई जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर सामने आएगा, क्योंकि अफगानी अब ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अगर वो माशी तौर पर इतने मजबूत होते तो रूस और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स की इतनी जरूरत ना होती कि वो अफगानिस्तान पर हमला ही करते। अफगानिस्तान की कमजोर माशी हालत की वजह से इन हुकूमतों ने अफगानिस्तान को तरनिवाला समझते हुए निगलने की कोशिश की, लेकिन अफगान हुकूमत ने अपनी गलतियों को पहचानते हुए मुस्तकबिल में कोशिश की कि वो अपने महदूद वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क को इस काबिल बना सकें कि वो मुस्तकबिल में तमाम दुनिया का मुकाबला कर सकें, चाहे ये मुकाबला सियासी मैदान में हो, माशी मैदान में हो या इक्तिसादी मैदान में। वो अपने आप को इस काबिल बनाने का अहद कर चुके हैं कि आने वाले वक्त में दुनिया की किसी भी सुपर पावर का मुकाबला करने में कामयाब हो जाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।